تو پوچھتے ہیں کہ کیا زندگی اور قوم کا مقصد صرف میچ دیکھنا ہے اور ان کی خوشیاں منانا رہ گیا ہے؟ جی ہاں، بدترین قومیں جو ہوتی ہیں دنیا کے اندر وہ صرف کھیلوں میں مشغول ہوتی ہیں۔ وہ قومیں جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ کھیلتی ہیں صرف لہو و لعب میں۔ وہ آدمی جس نے زندگی میں بڑا آدمی نہیں بننا وہ کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ جو ایک فرد کرتا ہے وہی ایک قوم کے لیے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تو کھیلنا بڑی دور کی بات ہے، کھیل کے بارے میں سوچ آتی بھی ہے کسی آدمی کی تو وہ سمجھ لیں وہ کافروں کی تہذیب کی جانب جا رہا ہے۔ اب کافروں کی تہذیب کے اندر ان کے کلچر، ان کی سیولائزیشن، ان کے نظریہ حیات کے اندر کھیلنا ہی سارا کچھ ہے۔ وہ اپنے اسپرٹ کو، اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے فقط کھیلتے ہیں۔ تو اس لیے ان قوموں کے اندر یہی کچھ ہے۔ سلیو لیس بازو اور عورتوں کے ہیں اور ہاتھوں میں تسبیحاں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پوری قوم پریشان ہے۔ رات تو میں کہیں سے گزر رہا تھا تو بس گزرتے گزرتے ایک نگاہ پڑی تو ایک آدمی بڑے ایسے پریشانی کے عالم میں، اور پورا ڈی گراؤنڈ گونج رہا تھا شور سے۔ اور اس کے بعد پھر میں آتے ہو کہ میں نے کہا آپ تو ہار رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ شور مچا رہے ہیں۔ حالانکہ میں تو صرف آوازوں سے اندازہ لگایا یہ ہار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ رات ہار ہی گئے۔ تو میں نے کہا شاید وہ سمجھتے ہوں گے یہ کچھ۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے بہت بچپن میں 8-9 سال کی عمر میں میں نے اپنے والد کو گفتگو کرتے سنا کہ یہ لوگ بکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میچ والے۔ پھر اس کے بعد میں نے زندگی میں کوئی چیز کی طرف توجہ نہیں کی۔ الحمدللہ مجھے کوئی کھیل کھیلنا نہیں آتا اور مجھے کوئی، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو یہ کھیل جو ہوتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ لوگ اپنے اللہ سے غافل ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے جب میں نے عذاب بھیجا تو دن تھا، بڑا دن چڑھا ہوا تھا اور وہ کھیل رہے تھے سارے، وہ قومیں کھیل رہی تھیں جب میں نے ان کو آپ پکڑا تیرے رب نے، یلعبون، وہ کھیل رہے تھے کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو کھیل ہی بنا لیا اور اس میں جینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کھیل نہیں ہوتا، ہمارے ہاں جسم کو مضبوط کرنے کے بعد ہمارے کھیل کو جہاد کہتے ہیں۔ ہم لڑتے ہیں، مظلوموں کے حق کے لیے لڑتے ہیں، خدا کی زمین پر نظام نافذ کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں کھیل نہیں ہے، ہمارے ہاں جہاد ہیں۔ اور جتنے بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے جن کو آپ کھیل سے تعبیر کرتے ہیں، نیزہ بازی، گھوڑ سواری، تیراکی، یہ سب نبی علیہ السلام نے جہاد کے لیے آپ علیہ السلام نے تیاریاں بنائی ہیں۔ تو کھیل حرام ہوتے ہیں، یہ بالکل نہیں کھیلنے چاہیے، چاہے کسی قسم کے بھی کھیل ہوں۔ وہ گیم پر کھیل آپ کھیل رہے ہیں، وہ میدان میں آپ کھیل رہے ہیں، وہ سیاست کی بساط پہ آپ کھیل کھیل رہے ہیں، یا کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، آپ دراصل کھیل نہیں رہے، آپ اپنے آپ سے کھیل رہے ہیں اور آپ اپنی سانسیں، وقت، قوتیں ضائع کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ضائع ہو گئی ہیں اور جو لوگ اس دنیا کو ضائع کر کے جائیں گے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ کھیل میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ جس لڑکے نے نماز ادا کی ہے، ذرا چھلانگ لگا کے قوم نے یہ نہیں کیا کہ وہ نماز پڑھے، ہم پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں، الٹا اس کی تصویریں نہ جو، یعنی کافروں کو پتہ چل گیا کہ ان کے نماز ایک آدھی پڑھتا ہے، باقی سارے صرف تماشا دیکھتے ہیں بیٹھ کر۔ یہ دیکھیں، وہ جی دیکھیں جس نے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے وہ ادھر بھی کر رہے بھی۔ آپ جو اتنی دیر سے کھیل رہے ہیں وہ نماز، اس سے نماز پڑھی، چھلانگے لگاتے، سارا اسٹیڈیم بھر جاتا، تیمم کرتے، مسئلوں کا ویسے بھی نہیں پتا ہو، لوگ پوچھیں کہ کہاں وضو کرتے، یہ ساری باتیں، یہ بھئی پڑھتے سمجھتے تو تبھی تمہیں پتا چلتا ہے کہ کہاں پہ تیمم کر لینا چاہیے۔ ایسے وقت میں جب آپ لوگ کو مظاہرہ کرتے، چلو میں آپ کے بارے میں کوئی رعایت نکالتا، یہ کھیل بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں، آپ لوگ مگن ہیں لہو و لعب کے اندر، آپ غلاظت کے اندر، گندگی ہے یہ کھیل، اور یہ لعنت برس رہی ہے پوری قوموں کے اوپر۔ جا کر دیکھیں جن قوموں نے دنیا پہ روب ڈالا ہوا ہے، اسرائیل نے، امریکہ نے، ان کے دیکھ لیں کتنے کے کھیل ہوتے ہیں، وہ کتنے کے، وہ میڈل نہیں جیتتے، ان کے پاس بم ہیں، ایٹم بم، گولیاں، یہ ٹیکنالوجی کو رکھا ہوا ہے سنبھال کے، رگڑتے ہیں آپ کو، آپ کے وسائل کے غلاموں کی طرح آپ کو بنایا ہوا ہے، نسلیں آپ کی برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ سلیو لیس لڑکیاں کھیلوں میں تسبیحاں پڑھ رہی ہیں کہ فلانا جیت جائے، جوئے لگے ہوئے ہیں، ہاں جی، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، قوم کے چہرے پہ تفکرات ہیں، چھکوں چوکوں پہ خوشیاں منانے والے لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں غزہ میں اسی طرح لٹتی ہیں، ہاں جی،
وہ ہر جگہ قومیں جو ہیں کشمیر میں اسی طرح مریں گی جس طرح مر رہی ہیں. اس لیے آپ اس سے بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی، آپ کی خوشیاں صرف کھیلوں سے وابستہ ہیں. آپ کھیلیں، کودیں، کھائیں، پیئیں، ولاگز بنائیں، آپ جا کر کے کپڑے خریدیں، آپ طرح طرح کے کھانے خریدیں، آپ کھائیں، سارا دن بریانیاں کھائیں، آپ سارا دن جناب یہاں پہ جائیں، KFC جائیں، میک ڈونلڈ جائیں، خوب عیش کریں، کر لیں، رج کے کر لیں عیش. میں کہتا ہوں چھوڑنا نہیں ہے کچھ بھی، ایک بھی قطرہ نہ باقی نہ بچ جائے یاشی کا. جو رہ جائے، لیمو کے اندر کہتے ہیں قطرہ کوئی نہ رہ جائے. آپ بھی نچوڑ لیں اس دنیا کی زندگی سے جتنی یاشی نچوڑ سکتے ہیں، ساری یاشیاں نچوڑ لو، کر لو. انشاءاللہ خدا کے ہاں جب جاؤ گے تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ پاک نے تمہاری زندگیاں کیا کھیلوں کے لیے پیدا کی تھیں. ہم فرمایا ہاں یہ دھوکہ نہیں دیتے نبی، یہ تو وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے نفسوں کو، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. تو یہ ایک ایک لمحہ تل جائے گا. اس لیے